اللہ بہتر ہے وہ کرو. ہاں سوچ نہیں موٹی صلوات بلند آواز سے پڑھے آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد. عبادت ہے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بندے زیادہ ہیں، صلوات کی آواز کم ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھے آل محمد صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مل کے صلوات پڑھے آل محمد. صلوات تو بڑی عبادت ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے بلند آواز سے صلوات پڑھے آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. صلوات بلند آواز سے. توجہ ہے سب حضرات کی. آغاز کریں گفتگو کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی اور امی کی. پروردگار نے محمد مصطفیٰ کو جب خطاب کیا ہے تو القاب سے خطاب کیا ہے کہ وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، اور اسی رسول اور نبی کو اللہ نے امی کہا ہے. اور اس امی کی تعریف یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی رکھا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں بھی رکھا ہے. یعنی جو امت حضرت موسیٰ تھی اسے بھی پتا ہے محمد کون ہے. بولو تو صحیح میرے ساتھ. اسے بھی پتا ہے کہ مصطفیٰ کون ہے. اور جو انجیل والے تھے وہ بھی جانتے تھے، کیونکہ جس کی کتاب میں تذکرہ ہو اگر پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر اس نے پا لیا ہے. معلوم ہوا انجیل والے بھی نام مصطفیٰ سے واقف تھے. بولو صحیح میرے ساتھ. زبور والے، انجیل والے بھی واقف تھے. جس کا اپنا قرآن تھا اللہ نے پھر اس کے فضائل اتنے پڑھے ہیں کہ توحید نے اپنا اتنا فضائل نہیں بیان کیا جتنا اللہ نے ان 14 کے فضائل بیان کیا. اور پروردگار نے اس پیغمبر کو لفظ امی پر لوگوں نے اختلاف اس لیے کیا کہ ام کا معنی لوگوں نے بتایا کہ ام کا معنی، میری گل سمجھ آ رہی سارے نے؟ ام کا معنی انہوں نے کہا کہ ام کہتے ہیں جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو.
مگر پروردگار نے رسول کو امی اس لیے نہیں کہا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، وہ لکھنا نہیں جانتا، وہ بھیج کے کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تم ان پڑھ ہو، وہ تمہیں پڑھانے آیا ہے۔ بولو صحیح تھا، تم ان پڑھ ہو، وہ تمہیں پڑھانے آیا ہے۔ تم قرآن کو نہیں جانتے، وہ تمہیں قرآن سکھانے آیا ہے۔ تم پلیت ہو، وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے۔ جو پاک کرنے آیا ہے وہ پاک ہونے والوں جیسا نہیں ہے، جس کی شان یہ ہے۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے، اگر اجازت دیں تو میں قرآن سے تھوڑا سا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ تعامل فرمائیں تو۔ پروردگار نے جس کو مولوی نے امی کہا، اس پروردگار نے جب پہلی سورت قرآن کی نازل کی تو اس سورت کا نام اللہ نے سورہ علق رکھا۔ تو آج دل نہیں میرا خیال ہے، گرمی زیادہ ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کوشش کرو یار۔ حیدری آپ نے بولنا ہے تو ہم نے بولنا ہے نا، تھوڑی سی کوشش کریں تاکہ مل جل کے جو ہے نا وہ سلسلہ چلے، ایک طرف سے تو نہیں ہوتا نا، دونوں طرف سے۔ پہلی سورت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس سورت کا نام علق ہے، یعنی یہ ترتیب سب جانتے ہیں کہ بدلی ہوئی ہے۔ کچھ صورتیں مکے میں 85 نازل ہوئیں، پھر باقی صورتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ اب آپ کھولیں گے قرآن، آپ کو کچھ مکی ملیں گی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی۔ معلوم ہوا صورتیں کی ترتیب لوگ بدل سکے ہیں، قرآن کو نہیں بدل سکے، کیونکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود قرآن کے محافظ ہیں۔ اگر جاگ رہے تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ہم نے خود قرآن کو نازل کیا ہے، ہم خود قرآن کے محافظ ہیں۔ اب دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے، چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر تھی، پروردگار نے جتنے تک عسکری رہے قرآن کے وہ محافظ رہے، پھر اس کا بیٹا غیبت میں چلا گیا، جب تک وہ غیبت میں ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے مہدی پہ ہے۔ اب قرآن جو ہے، اس قرآن میں جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق ہے۔ اس سورہ علق میں اللہ نے، چلو جس طرح آپ کا موڈ ہے میرے خیال ہے مجھے بھی اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ نے خاموشی سے سننا ہے، میں بھی خاموشی سے پڑھتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں آل محمد پر، تھوڑی کوشش کریں۔ پہلی سورت سورہ علق ہے، اور سورہ علق کی 19 آیات اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی، اور سورہ علق کی 19 آیات میں پہلی آیت اللہ نے جو مصطفیٰ کو خطاب کیا، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتا تھا تو توحید کیوں کہہ رہی تھی؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ جس نے خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنا جانتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ چلو میں آپ مثال دے دیتا ہوں۔ یہ بچہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں پانی پلا، یہ تو مطالبہ ٹھیک ہے۔ اگر میں اسے کہوں کہ ہوا میں اڑ جا، اڑ سکتا ہے؟ بولو تو صحیح مطلب، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ مطالبہ کرنے والے کا قصور گنا جائے گا کہ اگر وہ فضا میں اڑ نہیں سکتا تو اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ فضا میں اڑ جا؟ جاگنا میرے ساتھ۔ اگر محمد مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، خالق کیوں کہہ رہا تھا پڑھ اپنے رب کے نام سے؟ معلوم ہوا رب کو بھی جانتا تھا۔ ایک بسم اللہ، سلامت رہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زہرا،
ذرا غور فرمانا اس بات ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. توجہ میری طرف. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس پروردگار نے ایک خون کے لوتھڑے سے انسان کو خلق فرمایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ جو رب کریم ہے. اب جاگنا، الذی بالقلم، وہ پروردگار جس نے علم کو قلم کے ذریعے تجھ تک پہنچایا ہے. معلوم ہوا پروردگار نے پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ فرمایا، قلم کا بھی تذکرہ فرمایا. قلم لکھنے کا نام ہے، اقرا پڑھنے کا نام ہے. اللہ جانتا ہے یہ لکھنا بھی جانتا ہے، یہ پڑھنا بھی جانتا ہے. اقرا باسم ربک الذی. دیکھیں ہر بندہ جو بھی اس جہان میں آیا ہے نا، وہ پیدائشی طور پر دو عیب لے کر آیا. توجہ کرے میرے نال، تھوڑی سی کوشش کرے. پیدائشی طور پر ہر بندہ دو عیب لے کے آیا. میں بھی دو عیب لے کے آیا ہوں، آپ بھی دو عیب لے کے آیا. ہر بندہ پیدائشی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. کمزوری کا عیب ہر بندہ لے کے آیا ہے. دوسرا عیب جہالت کا عیب ہے کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں آیا، سارے جاہل آئے، پریشان ہو گئے. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے جب ہم نے اس انسان کو خلق فرمایا خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. خلق الانسان ضعیفا، یہ قرآن ہے. آواز ٹھیک آ رہی تو اٹھ تک؟ اچھا. خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہتا ہے یہ انسان ہم نے بڑا کمزور بنایا ہے. ضعیف تو جانتے ہو نا، ضعیف کا معنی کمزور ہے. اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور خلق فرمایا. ہم بھی کمزور خلق ہوئے، بڑے بڑے علامہ بھی کمزور خلق ہوئے. بولو تو صحیح. انجینئر، ڈاکٹر سارے کمزور خلق ہوئے. چلو بندے نہیں مانیں گے تو میں دلیل دے دیتا ہوں. تم اپنی خلقت میں اتنے کمزور ہو کہ تم پانی پر لکیر نہیں کھینچ سکتے. ہائے ہائے. بولو صحیح میرے ساتھ. بولو صحیح. یہ پانی چل رہا ہے، جاؤ کسی مولوی سے کہو کہ یہ پانی پر لکیر کھینچ کے دکھائے. یہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ یہ پانی پر لکیر نہیں کھینچ سکتا، اور وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ پانی سے ہی تصویریں بنا رہا ہے. پانی سے تصویریں بنا رہا ہے. تصویریں بھی بدل بدل کے بناتا ہے. ایک تصویر دوسری ہے. جو مولا تمہیں سلامت رکھے. جیو سلامت رہو، جیو سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ قرآن ہے. توجہ رہے. یہ خلق الانسان ضعیفا، یہ پانی پر لکیر نہیں کھینچ سکتا، اور وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ پانی سے تصویریں بنا رہا ہے. تصویریں بھی بدل بدل کے بناتا ہے. ایک تصویر دوسری تصویر سے ملنے نہیں دیتا. بولو صحیح میرے ساتھ. اتنا بڑا قادر ہے کہ ایک تصویر کو دوسری تصویر سے ملنے نہیں دیتا. جتنے لوگ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں کہ آپ کا بھائی بیٹھا ہوگا، آپ کا توجہ ہے بھتیجا بیٹھا ہوگا، آپ دیکھیں تو پروردگار نے ہر کسی کی شکل میں، توجہ میری طرف فرق نہیں ہے، فرق رکھا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ. اتنا پروردگار ہے. ہر بڑا بڑا انجینئر جب ماڈل بناتا ہے، گاڑیوں کے ماڈل بنتے ہیں تو سال کے بعد تبدیلی آتی ہے کہ وہ ماڈل میں کبھی لائٹ بدل دیتے ہیں، کبھی توجہ میری طرف پلر بدل دیتے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا قادر ہے. روز ماڈل بدل رہا ہے، روز ماڈل بدل رہا ہے. نہ شکلیں ملنے دیتا ہے، نہ آوازیں ملنے دیتا ہے. اگر پریشان نہیں ہو، یہ جو انگلیوں پہ لکیریں ہیں نا، جسے انگریزی میں فنگر پرنٹس کہتے ہو، وہ اتنا بڑا قادر ہے. اس نے ایک انسان کے پرنٹس کو دوسرے انسان سے ملنے نہیں دیا. توجہ فرمانی ہے. اس اللہ اکبر. رسول اللہ ہے دریا.
وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ اس نے ایک انسان کے پرنٹس کو دوسرے انسان سے ملنے نہیں دیا. بڑا مجمع بیدار بیٹھا ہے. ایک انسان کی لکیروں کو، فنگر پرنٹس کو دوسرے انسان سے پروردگار ملنے نہیں دیتا. پوری کائنات میں جتنے بندے ہیں اللہ نے ہر کسی کے فنگر پرنٹس کو الگ بنایا ہے. اب تیرا فنگر پرنٹس ہر بندے کا الگ ہے. جسے اس نے ید اللہ بنایا ہے وہ تجھ جیسا ہے. اس پروردگار نے ہر کسی کے فنگر پرنٹس کو الگ بنایا. شکلیں الگ بنائی ہیں، آوازیں، بولو تو صحیح میرے ساتھ. بیر بندہ آواز دیتا ہے پتہ چل جاتا ہے کون بول رہا ہے. اللہ نے شکلیں بھی الگ بنائی، اللہ نے آوازیں بھی الگ بنائیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا دیتا ہے. بولو صحیح. قرآن سنو، یہ هو الذی، یہ قرآن ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا دیتا ہے. تصویریں اندھیروں میں نہیں بنتی. بولو صحیح میرے ساتھ. تصویر بنانے کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھے مصور کو کاغذ کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. یہ اتنا بڑا مصور ہے جسے نہ کاغذ کی ضرورت ہے، نہ قلم کی ضرورت ہے، نہ روشنی کی ضرورت ہے. شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا رہا ہے. چاہے وہ مریم کا عیسیٰ بنا دے، چاہے وہ ابراہیم کے لیے اسحاق بنا دے. زیادہ توجہ میری طرف رکھنی ہے. چاہے وہ حضرت یعقوب کے لیے حضرت یوسف کو بنا دے. وہ اپنی مرضی سے تصویریں بناتا ہے. ابراہیم سے نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. وہ بولو صحیح ساتھ ہے. وہ حضرت یعقوب سے نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. وہ کسی نبی سے بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. مگر اللہ جانے وہی قادر جو کسی نبی سے بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے. دو تصویریں اس نے بھی کسی کی مرضی سے بنائی ہے. عباس کی تصویر علی کی مرضی سے بنی ہے. عباس جو سلامت رہو، جو سلامت رہو. وہ اتنا بڑا قادر ہے. وہ جیسے چاہتا ہے وہ ویسی تصویر بنا دیتا ہے. مگر دو تصویریں وہ بھی کسی کی خواہش پہ بنا رہا ہے. علی چاہتا ہے کہ کوئی مجھ جیسا آئے. علی چاہتا ہے کہ کوئی مجھ جیسا آئے. علی کی خواہش پہ عباس کو بنا دیا. حسین چاہتا ہے کہ کوئی نانا کی شبیہ ہو. بولو صحیح. حسین چاہتا ہے. مولا آپ کو جیو سلامت رہو، جیو سلامت رہو. مولا آپ کو جیو سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین چاہتا ہے کہ نانے کی شبیہ ہو. اور معلوم ہوا پروردگار نے ہر کسی کی مرضی سے تصویر نہیں بنائی. جو منشاء الہیہ تھا، جو وہ چاہتے رہے وہی وہ پروردگار کرتا رہا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ اتنا بڑا مصور ہے کہ شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا دیتا ہے. اور پھر وہ کریم اتنا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا کمزور بندہ ہے. خلق الانسان ضعیفا. بات ادھر جانی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. وہ خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہتا ہے یہ انسان بڑا کمزور ہے. تجھے کمزور دیکھ کے اس نے شکم مادر میں تیری غذا کا انتظام کر دیا. بولو سے میرے ساتھ. تجھے کمزور دیکھ کے، تیرا استحقاق نہیں تھا، تیری کمزوری دیکھ کر پروردگار نے شکم مادر میں تیری غذا کا انتظام کر دیا. اور جب غذا کا انتظام کیا تو پروردگار نے منہ کے ذریعے سے غذا نہیں دی، ناف کے ذریعے سے غذا.
توجہ کریں سارے، اس مولا آپ کو سلام، جیو سلامت رہو، بس دعائیں آپ کرتے رہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ ناف کے ذریعے سے غذا دی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناڑو کٹ دے ہو نا، بولو تو صحیح میرے نال ہے، وہ غذا چل رہی تھی۔ آتے ہی آپ نے بچے کی غذا کو پہلے ہی بدل دیا۔ وہ جو ناف سے لے رہا تھا آپ نے منہ کے ذریعے سے، جسے گڑتی کہتے ہو، منہ کے ذریعے سے آپ نے اس کی غذا کا انتظام کیا۔ میں سوال کر سکتا ہوں یہ ایک لمحے میں تمہیں اللہ کے نظام کو بدلنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ بولو صحیح میں صاحب، ایک لمحے میں آ کے تم نے اللہ کے نظام کو بدل دیا۔ تمہیں کس نے؟ اب دیکھو وہ کتنا بڑا کریم ہے، اس نے دیکھا یہ میرا بے بس بندہ ہے، یہ میرا کمزور بندہ ہے، جھاگنا میرے ساتھ کہ بے بس اور کمزور بندہ ہے، اس نے غذا ناف کے ذریعے سے دی۔ اب جو ناف کے ذریعے سے غذا آ رہی تھی وہ خون تھا، اور خون قرآن کہتا ہے ان الدم نجس، خون نجس ہے۔ قرآن سن کے گھبراتے تو نہیں ہونا، یہ قرآن ہے، ان الدم نجس، خون نجس ہے۔ اب پروردگار نے دیکھا بے بس بھی ہے، کمزور بھی ہے، چلو توجہ رہے، میرا بندہ ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، اس کو ناف کے ذریعے سے غذا دو، چونکہ یہ غذا خون ہے، خون نجس ہے۔ اللہ نے کہا اس کی بے بسی میں اس کی زبان کو نجاست سے بچا لو۔ آئے آئے بولو صحیح تھا، بندہ بے بس تھا، اللہ نے کہا اس کی بے بسی میں اس کی زبان کو نجاست سے بچا لو۔ اب بندہ آ کے زبان کو نجس کرے پھر بندے کا قصور ہے۔ اللہ نے تو تیری بے بسی میں تیری زبان کو نجس نہیں ہوتی، زبان نجس تب ہوتی ہے جب علی علی نہ کرے۔ زبان پاک ہی تب ہوتی ہے جب پاکوں کا تذکرہ کرتی رہے، اسی لیے تجھ پہ درود واجب کر دیا۔ توجہ رہے، اب پتہ چلا درود کے لیے تیری زبان کو اس نے نجس نہیں ہونے دیا، درود کے لیے تیری زبان کو اس نے نجس نہیں ہونے دیا۔ تو پلیت تھا، اس نے نجاست سے بچایا، پھر مقابلہ اس سے کرتا ہے کہ تجھے نجاست سے جو بچا لے۔ یہ انسان کمزور خلق ہوا، یہ انسان ضعیف خلق ہوا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ پھر اسی انسان کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا تم اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتے تھے۔ جو کوئی شے نہ جانتا ہو وہی جاہل ہوتا ہے۔ بولو صحیح مثال، جو کچھ جانتا ہو کچھ نہ جانتا ہو وہ جاہل نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تو اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتا تھا، جاہل بھی پیدا ہوا، کمزور بھی پیدا ہوا۔ یہ دو عیب لے کر ہر بندہ اس جہان میں آیا ہے، کمزور بھی آیا ہے، جاہل بھی آیا ہے۔ کمزوری کو دور کیا ماں باپ کی پرورش نے، جہالت کو دور کیا، جاگنا، جہالت کو دور کیا استاد کی تعلیم نے۔ تو جاہل بھی پیدا ہوا، تو کمزور بھی پیدا ہوا، اور مقابلہ تو اس سے کر بیٹھا ہے جو توجہ رہے جب پروردگار تھے محمد مصطفیٰ نے علی مانگا تھا تو یہ کہہ کے مانگا تھا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے دینا چاہتا ہے تو پھر کائنات کا سلطان دے، عام بندے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا میں قرآن کی آیت، یہ سورہ اسراء ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ قل، میرا حبیب تو کہہ دے۔ معلوم ہوا حبیب نے نہیں کہا، کہلوایا گیا ہے۔ آئے ہائے بولو یار، یہی تو قرآن ہے، یہ قرآن فہمی ہے، قرآن سمجھنے کا طریقہ یہی ہے۔ قل، تو ان سے کہے، معلوم ہوا محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا،
اللہ نے کہلوایا ہے، زبان مصطفیٰ کی تھی، کہہ خدا رہا تھا، بوگلا میں ساتھ، زبان مصطفیٰ کی تھی، کہہ خدا رہا تھا، کیا رہا تھا؟ قل، تو مجھ سے کہے، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل فرماؤ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال لے، واجعل لی من لدنک، تو دے مجھے اپنے پاس سے۔ اس نے نہیں کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہے۔ آئے ہائے، بولو صحیح یار، یہی ہے تو قرآن ہے۔ تو مجھ سے کہے واجعل لی من لدنک، تو دے مجھے اپنے پاس سے، توجہ رہے، اپنے پاس سے، من لدنک سلطان نصیرا۔ مولویوں نے علی کو سلطان نہیں بنایا، کائنات کے سلطان نے علی کو سلطان بنایا۔ واجعل لی ملت، مولا آپ کو سلامت رکھے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو مجھے دے اپنے پاس سے سلطان، جسے اللہ سلطان کہے۔ اے بولو صحیح میرے ساتھ، جسے اللہ سلطان کہے۔ اللہ جانے، او بابا میں ایک اور جملہ آپ کا دے دیتا ہوں آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، نبی نے سلطان نہیں کہا، اللہ نے سلطان کہا ہے، یعنی معیار نبوت کا سلطان نہیں ہے، معیار توحید کا سلطان ہے۔ وجعل لی من لدنک، تو دے مجھے اپنے پاس سے من لدنک، اپنے پاس سے سلطانن، ایک طاقتور، توجہ رہے، جسے اللہ طاقتور کہے۔ اس کی طاقت کو مولوی ناپے گا کہ وہ کتنا طاقتور ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، اس کی طاقت کو، توجہ رہے، بندے نہیں ناپیں گے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، بس جتنا وہ علی کل شیء قدیر تھا اتنا ہی اس نے طاقتور علی کو بنایا ہے، توجہ رہے، اتنا ہی طاقتور بنایا ہے وہ پروردگار نے۔ فرمایا واجعل لی من لدنک، تو دے مجھے اپنے پاس سے سلطانن، ایک طاقتور، نصیرا، مددگار۔ اب یہاں اللہ مدد کہتے ہو، نبی کو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مددگار مانگ؟ ہائے ہائے، بولو صحیح میرے ساتھ، توجہ میری طرف رکھنی ہے، مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، چونکہ جانتا تھا نبی کہ مددگار مانگتا، مدد مانگتا ہوں تو مدد آئے گی، کچھ وقت کے لیے ہوگا تو مددگار، توجہ رہے، مدد آئے گی۔ نصیرہ مانگا، مددگار مانگا، جب ضرورت پڑے گی، جو بھی میدان ہوگا، میں کہوں گا ناد علی مظہر لجائے۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے دے اپنے پاس سے ایک سلطان، نصیرا، مددگار۔ معلوم ہوا پروردگار سے جب محمد مصطفیٰ نے مانگا ہے تو مصطفیٰ کا اپنا گھر بھی بڑا تھا مگر اپنے گھر سے نہیں مانگا۔ آئے ہائے، بولو سے میرے ساتھ، اپنا گھر بہت بڑا تھا مگر پروردگار نے علی اپنے گھر سے نہیں مانگا۔ اب بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے خانہ کعبہ کیوں بنوایا؟ آئے ہائے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، اس نے تو قیام نہیں کرنا تھا، اس نے رکنا نہیں تھا، وہ لا مکان ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، وہ لا مکان ہے، وہ مکان بنوا اس لیے رہا ہے کہ وہ وعدہ محمد سے یہ ہے کہ تجھے اپنے گھر سے دوں گا، اس لیے پہلے اپنا گھر بنایا۔ جس کے گھر بنانے والے معصوم ہوں وہ علی کتنا معصوم ہوگا۔ مولا آپ کو سلام، واجعل لی۔ چلو میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اذهب الى فرعون، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغا، اس نے بغاوت کر دی ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں مولوی ضعیف کا ہے، قرآن کہتا ہے اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغا، اس نے بغاوت کر دی ہے۔ جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، جا رہا ہے اللہ کی طرف سے،
مانگ کیا رہا ہے؟ قالا رب شرح لی صدری، موسیٰ نے خود کہا میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ آئے ہائے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، میں بالکل سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ قالا رب شرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، کبھی وقت ملا تو بتائیں گے کہ یہ شرح صدر کیا ہے۔ یہ سینے پاک نہیں ہوتے، یہ پاک تھے۔ آئے ہائے، توجہ فرمائیں، یہ سینے ویسے ہی پاک تھے، یہ پاک نہیں ہوتے۔ چلو کسی دن بات آئی تو انشاءاللہ اس پہ وضاحت کر دیں گے۔ قالا رب شرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، تو اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے۔ پھر کیا کہا؟ واجعل لی، چونکہ نبی خود اپنی طرف سے بول رہا تھا، کہہ رہے واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے وزیر دے جو میرے ہی خاندان سے ہو۔ آئے ہائے، بولو صحیح میں ساتھ، قرآن ہے بابا، میں ایک ایک لفظ پہ روک رہا ہوں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک وزیر دے من اہلی جو میرے ہی خاندان سے ہو۔ ہارون، اس کا نام ہارون ہے، اخی وہ رشتے میں میرا بھائی ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، موسیٰ نے مانگا تو اپنے گھر سے مانگا، محمد مصطفیٰ نے نہ خود مانگا نہ اپنے گھر سے مانگا۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جتنا فرق موسیٰ میں اور محمد میں ہے اتنا ہی فرق علی میں اور ہارون میں ہے۔ واجعل لی، پریشان تو نہیں ہو نا؟ واجعل لی، ایک ایک لفظ کو سنیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے وزیر دے جو میری اہل بیت پہ سے ہو، میرے خاندان سے ہو۔ ہارون، اس کا نام ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ رشتہ بھی بتایا، نام بھی بتایا، موجود بھی وہ گھر میں تھا، مدد کر سکتا تھا تو مانگ رہا ہے۔ اللہ جانے یار، تھوڑا سا بیدار ہو، مدد کر سکتا تھا تو مانگ رہا ہے۔ اب معلوم ہوا جب موسیٰ جیسا معصوم نبی اپنے سکے بھائی کو اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو عرب کے بدوؤں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ محمد کا وزیر اپنی مرضی سے بنا لے؟ واجعل لی من لدنک، اب سنیں یہ قرآن ہے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے دے اپنے پاس سے۔ توجہ رہے، اسی وجہ سے پروردگار نے دو نبیوں کو حکم دیا۔ اگر جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے پروردگار نے، یہ کعبہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ گھر مجھے اتنا پیارا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی، ان طاہر بیتیا، تم نے میرے بیت کو پاک رکھنا ہے۔ کعبہ کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل پہ ہے، علی کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم پہ بھی نہیں ہے، اسماعیل پہ بھی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کعبہ کو تم پاک رکھو، 14 کو ہم پاک رکھیں۔ توجہ فرمانے صاحب، اللہ کہتے ہیں ان طاہر بیتی، تم نے میرے بیت کو پاک رکھنا ہے۔ توجہ ہے سارے، ان طاہر بیتی، تم دونوں نے، ابراہیم تم نے بھی، اسماعیل تم نے بھی، میرے کعبے کو پاک رکھنا ہے۔ جب سے ابراہیم ہوں گے کعبہ پاک رکھیں گے، جب تک اسماعیل زندہ رہیں گے کعبہ پاک رکھیں گے۔ علی کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، جب سے اللہ ہے
آئے ہائے، او بولو جن کو سمجھ آ جا رہا ہے، ایسی باتیں سنا کرو. جب سے اللہ ہے، علی پاک ہے، جب تک وہ اللہ رہے گا. اور بولو تو صحیح میرے ساتھ، جب تک وہ اللہ رہے گا. اب تم بتاؤ کہ اللہ کب سے ہے، کب تک ہے؟ جب تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کب سے ہے، کب تک ہے، پھر تمہیں کیا پتا علی کب سے پاک ہے؟ توجہ رہے، کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. نہ اس کی قدرت کی کوئی حد، نہ علی کی طہارت کی کوئی حد. وہ لامحدود قادر، یہ لامحدود طاہر. نہ توجہ میری طرف، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ علی کی طہارت کی کوئی حد ہے. مولوی کے ذہن کی حد ہے. آئے ہائے، توجہ رہے، اللہ لامحدود قادر ہے، علی لامحدود طاہر ہے. ہمارے ذہنوں کی حد ہے. توجہ رہے، محدود ذہنوں میں ایک علی نہیں آتا. تو دو علی کے بارے میں بحث کر رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، علی کیا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، اور یہی وجہ ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہی وجہ ہے. اللہ کہتا ہے ان طاہر بیتیا، تم دونوں نے میرے بیت کو، میرے کعبے کو پاک رکھنا ہے. گل سمجھے؟ جنہوں نے کعبہ پاک رکھنا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے پاک رکھنا ہے وہ اور ہے. توجہ فرمانی ہے، جنہوں نے کعبہ پاک رکھنا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے پاک رکھنا ہے وہ اور ہیں. میرے پروردگار یہ اتنے بڑے نبی ہیں، کن کے لیے کعبہ پاک رکھوا رہا ہے؟ بولو صحیح میرے ساتھ، کن کے لیے پاک رکھوا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتیا، میرے بیت کو پاک رکھنا. کس کے لیے؟ للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے. ہر طوافی کے لیے ابراہیم پابند نہیں ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. اور بابا پاکستان سے جانے والے طوافی کے لیے اللہ نے ابراہیم کو پابند نہیں کیا. تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرا حج ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. جو ابراہیم نے کیا ہے اللہ نے اسے حج بنایا ہے. اپنی اوقات دیکھ، تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں للطائفین، خاص طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، خاص اعتکاف کرنے والوں کے لیے. معلوم ہوا کوئی اعتکافی بھی خاص ہیں، اوئے ہوئے کوئی طوافی بھی خاص ہیں جن کے لیے اللہ بیت اللہ کی طہارت کے لیے پابند کر رہا ہے. للطائفین، خاص طوافیوں کے لیے، والعاکفین، خاص اعتکافیوں کے لیے، والرکع السجود، اور خاص رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ابراہیم تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے، اسماعیل تم نے بھی کعبہ پاک رکھنا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ وہ پاک رکھنے کے پابند ہیں، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی. اب جو مولوی کہتا ہے کہ کعبے میں بت آ گئے تھے، جب بت آ گئے تھے ابراہیم کا وعدہ کہاں گیا تھا؟ بولو صحیح میرے ساتھ. اگر بت آ گئے تھے تو ابراہیم کا وعدہ کہاں گیا؟ بت کعبے میں نہیں تھے. توجہ فرماؤ سب حضرات، بت کعبے میں نہیں تھے، بت کعبے کے باہر تھے. توجہ رہے، مختلف قبیلوں کی جگہ بنی ہوئی تھی، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، وہاں بت تھے. توجہ رہے، کعبے کے اندر بت نہیں تھے. اسی لیے پروردگار نے اس کو کعبے میں ولادت کی اجازت دی جس کے پورے خاندان نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. یا بس اجڑ گیا یہ خاندان. طویل وقت نہیں ہے، صرف اتنا ہے، جب بطول کی بیٹیوں کا قافلہ مدینے سے نکلنے لگا ہے تو علی کی بیٹی بھائی حسین کو قریب بلایا، دیکھ کے کہا حسین میرا اس امت سے اعتبار اٹھ گیا ہے. میں نے
اپنی زخمی ماں کے پہلوؤں پہ پٹی کی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میری ماں کو کتنا مارا ہے۔ حسین، میں نے اپنے باپ کا زخمی سر دیکھا ہے۔ میں 3 دن تک باپ کے زخمی سر پہ پٹیاں کرتی رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ابن ملجم نے کتنی زہر آلود تلوار ماری تھی، میں جانتی ہوں۔ حسین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے حسن کا جنازہ جا رہا تھا، میرے حسن کے جنازے پہ لوگوں نے تیر مارے ہیں، میں جنازے سے تیر کھینچتی رہی ہوں۔ اب میرا اس امت پہ اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اگر تو مجھے ساتھ لے کے جا رہا ہے نا، تیرا گھوڑا میرے محمل کی دائیں جانب چلے، عباس کا گھوڑا میرے محمل کے بائیں جانب چلے۔ عزادارو، عباس کے پہرے میں علی کی بیٹی مدینے سے نکلی۔ عباس کے پہرے میں علی کی بیٹی جب مدینے سے نکلی ہے، ابھی مدینے سے قدم بہر نہیں آیا، یا علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، عباس نظر نہیں آئے۔ دیکھ کے کہتی ہے، حسین قافلہ روک لے، میرے پردے کا ضامن تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ حسین قافلہ روک دے، مجھے پردوں کا ضامن نظر نہیں آ رہا۔ حسین جانتے تھے کہ میرا عباس کہاں ہے۔ حسین چلے سیدھے قبر مصطفیٰ کی طرف آئے۔ جب قبر مصطفیٰ کی طرف آئے تو دیکھا باتیں ہو رہی ہیں۔ عباس کی ماں نے عباس کا دامن پکڑا ہوا ہے، دیکھ کے کہتی ہے، عباس تو جانتا ہے تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ عباس تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ عباس رو بھی رہا ہے، کہتے ہیں میں جانتے ہوں اماں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ حسین کا حرم جا رہا ہے۔ دیکھ کے فرمایا، عباس ماں سے وعدہ کر، ان سے وفا کرے گا؟ وہ کتنا وفادار ہے۔ عباس کہا، وعدہ کر، ان سے وفا کرے گا؟ عباس دیکھ کے کہتے، اماں تو فکر نہ کر، تجھے دنیا بتائے گی کہ عباس نے کتنی وفا کی۔ ہر کسی کا لاشا شاید سلامت مل جائے، میرا بازو کہیں ملے گا، میرا سر کہیں ملے گا۔ بس عزادارو، جب یہ کہا نا کہ مجھ سے وعدہ کر، بس جب یہ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں بی بی نے عباس کے ہاتھ کو پکڑا، عباس کا ہاتھ پکڑ کے قبر محمد پہ رکھا۔ دیکھ کے کہتی، اب ماں کے سامنے وعدہ کر، زینب سے وفا کرے گا؟ اب ماں کے سامنے وعدہ کر، زینب سے وفا کرے گا؟ عباس نے ابھی قبر محمد پہ ہاتھ نہیں رکھا، حسین لپک کے آئے، دے کے کہتے اماں اس سے وعدہ نہ کر، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا عباس وفا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد عباس کی ماں مدینے کی گلیوں میں کہتی تھی، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، کیونکہ ام البنین اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا ہو۔ میرا حسین بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا۔ اور بی بی ایک اور بیان کرتی تھی، دیکھ کے کہتی ہے، لوگوں مجھے یقین نہیں آتا کہ زینب کی چادر چھنی ہوگی، مجھ ام البنین کو یقین نہیں آتا کہ زینب کی چادر چھنی ہوگی۔ جب آ کے کربلا والوں نے بتایا کہ عباس پہلے گھوڑے کی زین سے اتر چکا تھا، پھر یقین ہو گیا عباس گیا ہے تو زینب لٹ گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔